السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک۔ قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ آپ مسجد میں مولوی صاحبان سے یہ سنتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے بالکل اسی طرح جیسے پہلی قوموں پر، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آج میں نے ویلاگ میں فرسٹ ہیڈنگ جو تھمب نیل پہ لگائی ہے وہ لگائی ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی مسٹری ہے، بہت بڑی مسٹری۔ میں اتنا نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، صوم و صلات کا پابند شاید نہ ہوں، لیکن میں عمل کے بارے میں اتنا فکر مند رہتا ہوں کہ میں یقین کریں کہ مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے، مجھے میری جو عزت نفس ہے، میری جو کانشنس ہے وہ بہت زیادہ زندہ ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے ہر معاملے میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں۔ میں نے اس میں لکھا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی مسٹری اس دنیا میں مسلمانوں کے رمضان المبارک کی ہے۔ میں نے یہ کیوں لکھا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ بہت کہا جاتا ہے، بہت اسکالرز اسکالرز امریکہ میں کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مسٹری کا جواب سب سے اچھا جو ہے وہ مہابھارتا میں ایک سینٹ کو سوال پوچھا گیا تھا۔ دو کلین آپس میں لڑتے ہیں، وہ ایک کہانی ہے مہابھارتا۔ تو وہاں سینٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مسٹری کیا ہے، اور سینٹ بتاتا ہے کہ سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ انسان روز لوگوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھتا ہے، لیکن وہ کنونسڈ ہے کہ اس کو موت نہیں آئی۔ بڑا بیوٹیفل، اس کو لوگوں نے سب سے بڑی مسٹری گردانا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں امریکہ میں نے پڑھا ہے، کوٹ کیا گیا ہے، فلموں میں کوٹ کیا گیا ہے اس کو، اس مہابھارتا کے سوال کو سینٹ سے اور سینٹ کے جواب سے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے نزدیک یہ دنیا کی بہت بڑی مسٹری نہیں ہے۔ میرے نزدیک دنیا کی بہت بڑی مسٹری یہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ صبح کو اٹھتے ہیں، نیند کم کرتے ہیں، اس کے بعد جناب صاحب آپ کھانا پینا سب کچھ بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے کہ یا تو ایک فرض ہے، آپ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھوں گا میں جہنم میں چلے جاؤں گا۔ نو، روزہ تو اس لیے ہے ہی نہیں، لعلکم تتقون، اور احادیث ہیں کہ ایسا روزہ جو صرف بھوک پیاس کا ہے میں منہ پہ ماروں گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، تو میرے لیے یہ سب سے بڑی مسٹری ہے کہ جس تعداد میں بچے، بوڑھے، بیمار، نادار لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس سے امپیکٹ کیوں نہیں پڑتا؟ کچھ گوروں کو اور کچھ غیر مسلموں کو یہ بہت ہے کہ حج یا مسلمانوں کی یہ تبلیغی جماعت کے اجتماع یا نمازیں یہ امپیکٹ کیوں نہیں ڈالتی ہیں؟ میرے خیال میں وہ ایک کاسمیٹک سی، ایک سیلیبریٹ، ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی سارٹ آف عمومی سا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رسم ہے، یس، وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ بالکل ہی اس کے ہارٹ میں آپ نہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کلیکٹیو رکھی، آپ کو پتہ ہی ہے، حج، نماز، صدقات، زکوٰۃ، سوائے روزے کے۔ روزہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس شخص روزے دار کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فائن، بالکل۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ فرما دیا کہ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا
دیکھیں اے ایمان والو، میں نے تم پر یہ روزے فرض کیے جیسے پہلی قوموں پر، لعلکم تتقون. اوکے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو دیکھیں آپ کو کیا اس کا مطلب ایک بہت ہی سیکریٹ قسم کی آیت ہے، ایمفیسس دس میں دیا ہوا ہے، لعلکم تتقون. اوکے، یا لعلکم تتقون، متقی کے بارے میں پڑھیں. آپ بہت سارے مولویوں کے، یہ انجینئر مرزا شرزا، احمد رفیق، اختر، سارے ایکچولی ایوری ون ٹک یو آف فرام دا پریکٹس، فرام دا کور پریکٹس آف اسلام. آپ ابن خلدون کا مقدمہ پڑھیں، آپ ان اسکالرس کو پڑھیں جو اسلامک ورلڈ کے اسکالرس ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو آپ پڑھیں سب کو. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ انفیکٹ اللہ تعالیٰ کو چکر دے رہے ہیں. اب بالکل اللہ تعالیٰ کو چکر دے. آپ دیکھ لیں مسلم حکمرانوں میں بھی رمضان منایا جا رہا ہے، سعودیہ، سارے کچھ. اور اصل بدماشیاں یہ سعودی عرب کی ہے. سعودی ایکچولی محمد بن سلمان کو عمران خان سے نفرت ہے. عمران خان جب اسے ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مسلم ورلڈ کے لیے کچھ کیا جائے. اس نے امریکہ کو بچوں کی طرح، اسکول کے بچوں کی طرح شکایت کی. دس از ویری سیڈ انڈیڈ. کہاں ہے مسلم ورلڈ؟ کہاں ہے مسلم ورلڈ؟ تقوی کا کوئی لیول ہی نہیں ہے آپ کا. بیکار روزے، ٹوٹلی فضول. لعلکم تتقون. کوئی مجھے بتا دے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش تھا، بھوکا رکھنا ہے جی نظر صاحب کو صبح سے شام تک. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا جی، میں تالیاں بجا رہا ہوں، بس جنت. ایبسلیوٹلی ناٹ. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی مسٹری ہے. کوئی یہ سالو کر دے یہ مسٹری، ایسا کیوں ہے. میں اپنے کامنٹ سیکشن کو اوپن کرتا ہوں، انوائٹ کرتا ہوں کہ کیا وہ بہت بڑی مہابھارتا کی مسٹری ہے، یا مسلمانوں کے یہ رمضان المبارک کی اور گرمیوں میں روزے کی کیا یہ بہت بڑی مسٹری ہے. یہ انسان میں شیطانیت ہے، انسان میں ہوس ہے، انسان میں مادہ پرستی ہے. انسان ان سارے کت پل میں پڑ رہا ہے، ڈیلیبریٹلی پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. شوباز کے لیے، نواز گانڈے کے لیے، زرداری کے لیے اللہ تعالیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. منیرہ مستری سور کے لیے اللہ تعالیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. سمپل سی بات ہے، یہ مسٹری سالو ہو جاتی ہے. دوسرا تھم نیل پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے نوجوان کو کہا ہے اگر پاکستان سے دوڑا جا سکتا ہے تو دوڑ یار. کل میں پاکستان میں امریکہ سے ایک صاحب گئے، اس نے کہا تھا کہ میں نظر صاحب پلازا بناؤں گا. کچھ میں نے بھی اس سے پیسے لیے ہوئے تھے. کہتا تھا نظر صاحب تیار رکھنا پیسے، میں نے ادھر پلازا بنانا ہے، 2-3 لاکھ کرایہ آ جایا کرے گا مہینے کا، اور میں آرام کی زندگی ادھر گزاروں. ٹھیک ہے، میں نے کہا پہنچو جی. ادھر پہنچے جناب صاحب، ابھی گئے اس کو صرف 23 دن ہوئے ہوں گے. بمشکل رو رہے. ایک ہی بچہ ہے اس کا ادھر. کہتا ہے نظر صاحب سٹیزن ہے، یہ بچہ نہیں ہے. کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ کسی طرح آ جاؤں. کراچی گیا ہوا تھا کسی کام کے لیے. ہر سڑک کہتا ہے ڈی ایچ اے اور ملیر کینٹ کی کے علاوہ ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. وہ میرا جو پلاٹوں کا کراچی میں مسئلہ تھا پوسٹل کوآپریٹو سوسائٹی میں 10 سال محنت کی اس میں، ایک بندے کے ساتھ مل کے اس باڈی کو الیکٹ کیا. لو جی، وہ بندہ میرا فون ہی نہیں سن رہا. اب جب قریب آیا وہ پلاٹ ملنے کے، دوڑ گیا. ہر بندے کی نظر پاکستان میں دوسرے کی جیب پر ہے، اور وہ ہر لمحہ، ہر دن گن رہا. وہ آج وقت گزر گیا. ڈنگ ٹپاؤ، دوسرے کی جیب پہ نظر اور ڈنگ ٹپاؤ. ایمان رتی بھر نہیں، انسانیت رتی بھر نہیں. گیون سرکمسٹینسز میں آپ کا کوئی فیوچر نہیں. 50 کے انڈر والے لوگ
पाकिस्तान से हिजरत का सोचें। 3 ऑप्शंस हैं उनके पास। अगर वो पाकिस्तान से हिजरत कर सकते हैं फौरन करें। अफगानिस्तान कर जाएं, कीनिया कर रहे हैं, नाइजीरिया, युगांडा, जहाँ भी युगांडा भेज रहे हैं लंदन से, लंदन में जो इमिग्रेंट्स उतर रहे हैं उधर से यूक्रेन से, युगांडा शुगांडा कहीं चले जाए, टांडा पिंडा जो भी मुल्क है, टोडा फूडा उधर जाके राइश कर दें। अगर आप नहीं कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है ना जी, फिर आप उसी तरह करें जैसे बाकी फ्रॉड करें। हेटी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। हेटी में फौज नहीं थी, आपको मैं बताता चलूं, हेटी में फौज नहीं थी, पुलिस थी, और लोगों ने पुलिस को मारा शारा, और 2000 और प्राइम मिनिस्टर 2000 लोगों ने से, और प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में आके बनाया। हेटी आजकल कैसे चल रहा है? अमीर, पैसे वाले अमीर, उन्होंने लड़के रख लिए एमक्वेम स्टाइल में। कराची का अल्ताफ भाई के वक्त का एमक्वेम स्टाइल में हेटी चल रहा है। जब चाहे बंद करते हैं, पिस्टल से जोनिंग हुई है, ठीक है जी, उस मुताबिक चल रहा है। आपके यहाँ फौज है, आपको इसको तबाह बर्बाद ये रास्ते में आ रही है, ठीक है जी। अदरवाइज एमक्यूएम तो इससे एमक्यूएम की लड़ाई इससे तब हुई थी जब इंडिपेंडेंट एमक्यूएम ने इससे चाही थी। गाना शाना नहीं इससे इस लेवल तक लड़ा था, कोई भी नहीं लड़ा था। आज तक 75 साल पाकिस्तानी तारीख में फौज से अगर कोई लड़ा है वो एमक्यूएम लड़ी है, ना पख्तून ना बलोची लड़ा है, कोई नहीं लड़ा। सरदार भी इनकी टुई चाटते रहे, ठीक है जी। लो जी, अब फौज है इधर, अब क्या किया जा सकता है? तो बच्चों आप ये करो, जेबें काटें लोगों की। माफियाज हैं पाकिस्तान में, पैसे दे के काम हो जाते हैं, कोई और बैठेगा इम्तहान हो जाता है, ये मिलावट शलावट करें, हर गंद में शामिल हो जाए। देयर आर नो रेगुलेशन। ज़मीर को मारा हुआ है पहले ही, मार दें। रोज़े आप एमीन बेनामी के रख रहे हैं, नमाजें रोज़े मुसलमान, ठीक है ना, एमीन सिंबॉलिक हैं आप सारे, ठीक है जी। आप 2 नंबरियाँ शुरू करते हैं, आराम से ज़िंदगी गुजारें। नंबर 1 मैंने बताया छोड़ दें मुल्क, नंबर 2 मैंने ये कहा है, नंबर 3 मैं आपको बताऊं, अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा ना, फिर करीबी दीवार से, प्रेफरेबली जीएच की दीवार से टक्कर मार के ना खुदकशी कर लें। करीबी दीवार जो भी मिलती है उससे टक्कर मार कर खुदकशी कर लें। खत्म, फुल स्टॉप। आप इस काबिल ही नहीं टू रिएक्ट खड़े हों। इमरान खान को भी आप सबने जलीलो खार कर दिया। रेड लाइन है, रेड लाइन है, और केड़ी रेड लाइन? बेंचो तो निकलो, रेड लाइन है, रेड लाइन है, ठीक है ना जी। पम 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 पम। शेर अफसर मरवत ने तो नहीं कहा था रेड लाइन, उस बेचारे ने तो अफनान को भी कुट मार दी थी, और सारा आप सारे ट्विटर पे लगे रहे, रेड लाइन है, रेड लाइन है, जिसको मरियम डेड लाइन कह देती है, ठीक है जी। ये 3 हैं जो मैं देख रहा हूँ। ये हुकूमत इधर ही रहेगी, ये हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, किसी आप झांसे में नहीं आए। मैं फ्यूचर के वीलॉग्स आपको इसी चीज़ों पे रखा करूँगा। कुछ मैं रूहानियत की बातें करूँगा, कुछ मैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्रूव करने के तरीके बताऊँगा, या ज़िंदगी गुजारने के, ये सांस लेने के, कि अब क्या किया जा सकता है। 3rd मैंने थंबनेल में IMF का लगाया है, साग डार से IMF काबू नहीं आया था, तो लिहाजा जनाब साहब शोबाज गया था स्टील के लन वाला, पिछली दफ़ा भी, इस दफ़ा भी स्टील के लन वाले ने कहा मैं उनको मना लूँ। इसके पास कौन सी जादू की छड़ी है? इसके पास ये जादू की छड़ी है। ही विल एक्सेप्ट ईच एंड सिंगल डिमांड ऑफ देम, ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ देम। ये उनकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करेगा। आपका बिजली 500% महंगी हो जाएगी, गैस 500%, इन्फ्लेशन 500%, पेट्रोल 500%, सब कुछ द वे इट हैज़ गॉन इन। $8 बिलियन का पैकेज इजिप्ट का रिलीज़ किया है IMF, ठीक है जी। और हालात देख लें वो उधर जो उन्होंने कर देनी है, मत मार देनी है। फ्री फ्लो डॉलर का करवाया, इंटरेस्ट रेट्स आसमानों पे पहुँचाए, फिर भी मतलब बचत नहीं बिल्कुल भी हो रही है, ठीक है जी।
پاکستان میں بھی انٹرسٹ ریٹس آسمانوں پہ 50% پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھیں یہ کرتے کیا ہے آپ کے ساتھ. یہ انشاءاللہ آپ کی اس منیرہ مستری سور سٹیل کے لان والے کے ساتھ اتنی شاندار ٹوئی مارے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ 25 کروڑ انسان کیسے ٹوئی ماروا رہے ہیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے